السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان نہ تو کوئی وہ درخت ہے جو کھڑا رہے، نہ ہی کوئی پتھر ہے جو پڑا رہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ہر مخلوق پر فضیلت بخشی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، اور ایمان والے گھروں میں پیدا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ انسان سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد انیس احمد آزاد قاسمی بالغرامی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب انسان ابا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ابا آدم علیہ نبی علیہ السلام جنتی تھے، جنت کے رہنے والے تھے، اور ایک باپ کا مزاج اور بچے کے اندر آنا یہ طے ہے۔ اسی لیے آج کے وقت ہر انسان کا جو مزاج بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ ہماری دنیا جنت کیسے بنے گی۔ ہر انسان اسی کشمکش میں صبح اٹھتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے۔ حتی الامکان ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہم کو کس وقت اللہ کے حدود پیش ہونا ہے، ہم کو کس وقت کون سا کام کرنا ہے، ہم کو کس وقت لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ہم ہر چیز کو پش پست ڈال کر اپنی زندگی کو جنت کیسے بنائیں، آرام گاہ کیسے بنائیں، اس کی فکر رکھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے، اور عقل مند وہی انسان ہوتا ہے جو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے منزل کے بارے میں سمجھ لے، منزل کی فکر آ جائے اس کے اندر۔ تو انسان اس دنیا کے اندر دائمی رہنے والا نہیں ہے، اس دنیا فانی کے اندر سے ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اور ہم سب کو مر کے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے امتحان گاہ بنائی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کے اوپر دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ حالات کا بدلنا
हमारे उसी इम्तिहान का सबूत है जो इम्तिहान आज हम लोग दुनिया के अंदर देखते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को टीचर बनना हो तो उसका ओरल इम्तिहान होता है और उससे ज़ुबानी सवाल और जवाब होते हैं। अगर बंदा उसमें पास हो जाता है तो वो मास्टर बना दिया जाता है। इससे आगे चलें, जब कोई बंदा मिलिट्री की भर्ती के लिए जाता है तो उसमें भी इम्तिहानात होते हैं, उसमें जिस्मानी इम्तिहान होते हैं। भाई यहाँ से आप वहाँ तक दौड़ लगाएं, इंसान दौड़ता है, अगर उस दौड़ में आगे आ जाता है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के ऊपर हालात को रखा है। बसा औकात हम देखते हैं कि बाद इंसान किसी परेशानी में मुब्तला है, बाद इंसान किसी और परेशानी में मुब्तला है। हर इंसान अपने कोई ना कोई मशगले में उलझा हुआ है और इसी मशगले को हल करने की फ़िक्र में लगा पड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कह रखा है कि हम अपने बंदों के ऊपर हालातों को बदलते रहेंगे, लिहाजा जब हमारे ऊपर कोई ऐसे हालात आए जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ हों, जो हमारी आराम के ख़िलाफ़ हों, तो हमको उस वक्त में क्या करना चाहिए? और जब हमारे हालात खुशगवारी वाले आए, खुशी वाले आए, तो हमको उन हालातों में क्या करना चाहिए? हमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। हर इंसान सोचता है कि हमारी दुनिया इतनी ऐश व इशरत के साथ गुज़रे कि हमको गमों का एहसास ही ना हो। क्या भला कोई ऐसा इस वक्त में या कभी भी ऐसा कोई शख्स गुजरा है जिसके पास कोई गम ना हो? तो बड़ा मशहूर शेर है, इधरी दुनिया कसे बेगम न बाशत, अगर बाशत बनी आदम न बाशत। कि इस दुनिया फ़ानी के अंदर अगर कोई इंसान बेगम है, बग़ैर गम का है, तो उसको अपने आप को इंसान कहने की ज़रूरत नहीं। वो बनी आदम की औलाद में से नहीं हो सकता। फिर वो कोई जानवर होगा, आया खाया चला चला फिरा, कट के ज़िबा हो के फिर दूसरों के पेट में पहुंच गया या फौत हो गया, फना हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बंदों के लिए इस दुनिया को दारुल इम्तिहान रखा है और कब्र को आरामगाह रखा है, और हश्र के अंदर जो हमको जन्नतें मिलने वाली हैं उसको इनामगाह रखा है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि लोगों, जितना दुनिया के अंदर रहना है उतनी मेहनत दुनिया के लिए कर लीजिए, और जितना आखिरत के अंदर रहना है उतनी मेहनत दुनिया के अंदर आखिरत की कर लीजिए। ये समझदारी की बात हुई नहीं हुई? लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? जिस दुनिया को छोड़ कर जाना है हम उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, और जहाँ पर हमेशा रहना है, जहाँ पर जा कर के हमको हमेशा हमेश के लिए छोड़ रहना ही रहना है, हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है? कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, फिर करेगा कौन? जन्नत बनाई किसके लिए गई है? बनाई तो बंदों के लिए ही गई है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, तो हम इस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर क्यों नहीं उतारते हैं? हम फिर क्यों दौड़े दौड़े फिरे होते हैं? हम क्यों भागते हैं कि हमारे ऊपर हालात आ गए, हमारे ऊपर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े, अरे हमारी सेहत नहीं ठीक हो रही, हम बीमार हो गए, हम कर्जे में मुब्तला हो गए। हालात आएंगे किसके ऊपर? हमारे ऊपर आएंगे। और इस हालात के आने की भी बहुत बड़ी वजह है, ये भी मैं बताऊंगा। चुनांचे जो दुनिया हम लोग आज कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, उस दुनिया के बारे में क्या है? ये फना हो जाएगी,
ایک بادشاہ نے بہت ہی پیسہ روپیہ خرچ کر کے ایک محل بنوایا، اور ایسا محل بنوایا گویا کہ وہ جنت ہی، اور اس کے بعد یہ اعلان کروایا کہ کوئی شخص ہے جو اس کے اندر آ کر کے بتائے کہ اس میں خامی کیا ہے، غلطیاں کیا ہیں، اس میں کوئی چیز کی نقص، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ چنانچہ اس زمانے کے جو بزرگ تھے، جب بات ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بتاؤں گا۔ چنانچہ سپاہی بادشاہ کے پاس لے گئے، وہ بزرگوں کو لے کر کے محل کے اندر گئے تو بادشاہ نے حضرت سے پوچھا کہ بتائیں اس میں کیا نقص رہ گئی ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، بظاہر آپ نے اس محل کو، اس وادی کو جنت کی شکل ضرور دلوا دی ہے، لیکن کیا یہ جنت باقی رہے گی؟ بادشاہ خاموش۔ دوسرا نقص یہ بتایا، بادشاہ سلامت، آپ نے اتنا روپیہ پیسہ لگا کر کے یہ جنت تیار کروا دی ہے، کیا آپ یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ بس بادشاہ کے یہ سننا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ زائل ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم سے چھوٹنے والی ہے، ہم اس کو کتنا حاصل کریں، اور جو چیز ہمارے حق میں آنے والی ہے، ہم کو ملنے والی ہے، ہم اس کو کتنا حاصل کریں، اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قربان جاؤں اس پاک ذات پر جو بندوں کو حالات اور غموں کی رسی میں جکڑ کے اپنی طرف بلاتا ہے۔ کیا ثبوت ملتا ہے اس سے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ بزرگوں نے جو یہ بات فرمائی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے کے اوپر مصائب اور حالات ڈالتا ہے تو بندہ دنیا کی طرف سے ہٹ کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب وہ جو بندہ جو فرض نماز پڑھنے کے لیے کوتاہیاں برت رہا تھا، اب وہ اول صف میں آ کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام رکھ رہا ہے۔ اور جو شخص فرض نمازیں پڑھتا تھا، جب اس کے اوپر حالات آئے تو اس نے اشراق بھی شروع کر دی، چاشت بھی شروع کر دی، اوابین بھی شروع کر دی، حتی الامکان تہجد کے لیے بھی وقت پر اٹھ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بیداری ہے؟ نہیں بیداری ہے۔ ارے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے جب حالات ہمارے اوپر نہ آئے، ہمارے حالات تبدیل نہ ہوں، تو ہم کو افسوس کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے امتحان ہی نہ لیا، ہمارے اوپر مصائب ہی نہیں آ رہے۔ یہ مصائب بھی ایک طرح کے انسان کے اوپر نعمت ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور جب ہم اس چیز کے لیے اپنے دماغ کو حاضر و ناظر کر لیں گے، جب اس چیز کو اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ دیکھو بھائی، حالات کا آنا یہ کوئی ہمارے لیے غلط بات نہیں، کوئی خراب بات نہیں، بلکہ حالات کا آنا ہمارے سامنے سے شیطانیت کے پردے کو ظاہر کر دینا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ دنیا سے چھوٹ کر، دنیا سے ہٹ کر اب ہماری طرف آئے، ہماری طرف رجوع ہو، کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے دنیا میں لگ کر کے کہ ہم کو موت آنی ہے، موت کے بعد ہم کو وہاں بھی جانا ہے جہاں پہ سب کچھ ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے۔ آج تک، ابھی تک، آج 7-8 روزے ہو رہے ہیں، ابھی تک کسی شخص نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے گا۔ ہر انسان یہی کہتا چلا آیا، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، حالات درست ہو جائیں۔ کیا ہیں یہ حالات؟ اس کی حقیقت تک پہنچیں تو جائیں اللہ والوں کی صفوں میں بیٹھیں، قطار میں بیٹھیں اور ان سے معلوم کریں
یہ حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہم کو اپنے رب کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ خوشیاں ہم کو سلا دیتی ہیں اور یہ غم ہم کو جگا دیتے ہیں۔ لہذا یہ غم جو ہیں یہ ان خوشیوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہیں جو ہم کو ان غموں کے اندر جگائے ہوئے رکھتا ہے۔ اب ہم ان غموں کے اندر خوش کیسے رہیں اس کی بھی مشق سمجھ لیں۔ ان غموں کے اندر جو یہ حالات آتے ہیں ان کے اندر جب ہم خوش تب رہ پائیں گے جب ہمارا رجوع اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا، جب ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوگا۔ اب اگر ہم پریشان ہیں، قرضے میں مبتلا ہیں اور ہم اپنے مصائب کو تلاش کر رہے ہیں، بھائی سبب کہاں ہے؟ دکان ہے، فیکٹریاں ہیں، نوکریاں ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے نوکری میں پروموشن ہو جائے، دکان ہے دکان سے شو روم ہو جائے، کارخانہ ہے کارخانے سے بڑا سا فیکٹری ہو جائے، یہی سوچتے ہیں تب ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں جو ہم کو اب اس دنیا کے اندر الجھائے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہم کو ایسی کگار پہ لے جا کر چھوڑے گی اگر ہم نے اس کو نہ چھوڑا۔ اس دنیا کی محبت، ماں سوا کی محبت اس دل سے اگر نہ نکالی، ایک خالص اللہ کی محبت اس دل کے اندر نہ ڈالی، تو ہم یہاں بھی رسوا و ذلیل ہوں گے اور وہاں بھی رسوا و ذلیل ہوں گے۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر وہ ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنی تمام پچھلی زندگیوں کے بارے میں افسوس کریں، افسوس ظاہر کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے مانگے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے رب، اللہ جی اس طریقے سے آپ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے غموں کو سامنے رکھ کے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے جب اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد بھی آئے گی۔ لیکن در حقیقت یہی ہے کہ حالات ایک نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر دو دل ڈالتا ہے، ایک غم کے ایک خوشی کے۔ راستے دونوں جنت کے ہیں، چاہو تو جنت میں چلے جاؤ، چاہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے جب حالات آئیں تو صبر کرو، صبر بھی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جب خوشی کا موقع آئے تو آپ اس کا شکر ادا کرو، جب آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس شکر کی وجہ سے جنت میں لے کر جائے گا۔ جائے گا نہیں جائے گا؟ چنانچہ ایک بزرگ صاحب تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تھا کہ وہ بس کرتے تھے۔ قرآن میں آیا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اس طریقے سے جب اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کو نعمتوں سے نوازنا شروع کیا تو اللہ رب العزت کے وہ شکر ادا کرنے پر وہ بس کرتے تھے، میرے کریم رب کیا آپ ہم کو سب دنیا ہی میں دے دیں گے؟ اتنے نیک بزرگ آدمی بار بار یہی اللہ رب العزت سے کہیں۔ لہذا ان کو الہام ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، میں نے وعدہ کیا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تم جب تک شکر سے باز نہ آؤ گے تب تک میں آپ کو نعمت دینے سے باز نہ آؤں گا۔ کیا ثبوت ملتا ہے اس سے کہ ہم کو جس بھی حال میں ہو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے تذکرے فرشتوں سے کرے، تمہارے تذکرے آسمانوں پر کرے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ، میں نے اس کو اس چیز سے، اس اولاد سے نوازا ہے، اور اس بندے نے دیکھو ہمارے سامنے آ کر کے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے، دنیا کی طرف دوڑتے رہیں گے، تو یاد رکھنا، نمبر 1 تو نعمتیں سلب کر لی جائیں گی، سکون چھین لیا جائے گا، تمہارے ماتحتوں کو تمہارے خلاف کر دیا جائے گا۔ ماتحت سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی پیسے والے کے پاس اس کے بیوی، اس کے بچے سب ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن بظاہر یہ ہوتا ہے کہ
جب وہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے ماتحت یعنی اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو نافرمان کر دیا جاتا ہے. اس کی نافرمانی میں بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی جو کرے گا اللہ رب العزت اس کے ماتحتوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں, اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے راستے پہ آ جائیں. اور یہ خوشنودی اور رضا والا معاملہ کہاں سے ملے گا پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے پیچھے چلنے سے ملے گا, سنتوں کو زندہ کرنے سے ملے گا, سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر چلنے سے ملے گا. جب ہم سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر سجا لیں گے تو اللہ رب العزت ان سنتوں کے انوارات اور برکات کو ظاہر فرما دے گا, تمہاری زندگیوں کو بدل دے گا, تمہاری زندگیوں کو اجاگر کر دے گا. یہ چند دن کے روزے زندگی کو جو آج ہم فقر کی دنیا کو دیکھتے ہیں, فقر سے دیکھتے ہیں, یہ محض اسی دنیا کا معاملہ ہے, وہاں تو کچھ اور ہی جائے گا ساتھ میں. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کی تیاری کو ترک کرے اور آخرت کی تیاری کو شروع کرے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے, باقی بیوقوف تو بہت کچھ ہے. دنیا بیوقوفوں سے بھری پڑی ہے, یہ بھی بیوقوفی کا تقاضا ہے کیا کہ دنیا کے پیچھے پڑا رہے انسان اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم اس کی فکر بھی نہ کریں. یہ بیوقوفی کا تقاضا ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے جائے. حدیث ہے ایک انسان تھا, وہ اللہ رب العزت کے سامنے بہت روتا تھا, بہت دعائیں کرتا تھا, یا اللہ میرے حالات کو بدل دیجیے, یا اللہ میرے حالات کو بدل دیجیے. چنانچہ اس کو خواب ہوا اور خواب میں یہ بتلایا گیا کہ انسان تجھے تیرے شہر میں جو سب سے خوش نصیب انسان دکھے تو اس کے پاس جانا اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا, میں تجھے اس کی طریقے سے کر دوں گا. لہٰذا اس نے سرچنگ شروع کر دی, شہر بھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو ایک جویلری شاپ کے باہر کھڑا ہوا, شو روم تھا, اس کے باہر کھڑا ہوا اور دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس کے لڑکے بھی ہیں, نوکر چاکر بھی ہیں, گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا مال سونا چاندی بھرا ہوا ہے. لہٰذا وہ بندہ گیا اور جو جویلری کے مالک تھے ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا, دیکھو مجھے ایسا ایسا خواب ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جو سب سے خوش نصیب انسان ہو تمہارے شہر کے اندر تم اس کے پاس جاؤ اور دعا کرو, میں تم کو بھی اسی کی طریقے سے کر دوں گا. تو جب اس مالک نے یہ بات سنی تو وہ بے ساختہ کہنے لگا, رے بھائی اللہ رب العزت سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جیسا مقدر اس نے مجھے دیا ایسا مقدر کسی انسان کو نہ دے. اب جب یہ بات اس انسان کے کان میں پڑی تو وہ انسان دنگ رہ گیا, ارے کیا بات کہہ رہے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ تو ان مالک صاحب نے اپنا پورا ماجرا سنایا کہ دیکھیے میرے پاس بہت پیسہ ہے, بہت سی گاڑیاں ہیں, سب عیش و عشرت تھی, میں نے اپنی پسندیدہ شادی کی, پسندیدہ عورت کو گھر لایا, خوبصورت ہے, نوجوان ہے, سب بات تھی. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق آئی جس کی وجہ سے میری بیوی اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ اس کا بچنا ہی مشکل. ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی کچھ ہی چند دن کی مہمان ہیں, لہٰذا ان کی جتنی خاطر کرنا چاہو کر لو. اب چونکہ میں اس سے محبت بہت کرتا تھا, وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, تو جب میں اس کے سامنے جاتا تو میری بیوی مجھ سے کہتی, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, آپ میرے مرنے کے بعد میری محبت کو بھول جائیں گے اور کسی اور عورت سے شادی کر لیں گے, اس کے ساتھ خوشی زندگی گزاریں گے. لہٰذا میں مالک اس کو جو دلاسا دیتا کہ نہیں دیکھو تم میری بیگم ہو تھی اور رہو گی, میں تمہارے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گا. اس کو یقین ہی نہ آتا. لہٰذا میں نے یقین دلانے کے لیے
ڈاکٹروں سے مشورہ لیا اور ایک ایسی دوائی کھا لی جس کی وجہ سے میری مردانہ قوت ضائع ہو گئی۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیمار بیوی کو بتائی تو بیوی کو دلاسا ہوا۔ اب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا معاملہ، اللہ رب العزت نے اس کو پھر سے دوبارہ صحیح کر دیا، وہ صحت پا گئی۔ جب وہ صحت پا گئی تو بیوی جوان تھی، بیوی کے بھی کچھ حقوق تھے، اور جب حقوق کی باری آتی تو میں ادا ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ کہتی مجھے چھوڑو، اور میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے چھوڑا نہیں تو اس بیوی نے بدکاریاں کرنا شروع کر دیں، تو لہٰذا جو یہ بچے آپ 5 دیکھ رہے ہیں کھڑے، یہ 5 بچے صرف میری بیوی کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کیا میرا مقدر یہ ہے کہ میں ان بچوں کے چہروں کو روز صبح اور شام دیکھتا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ اولاد کسی غیر کی ہے؟ کیا ایسا مقدر تم لینا چاہو گے؟ تو وہ انسان وہیں پر اٹھا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب، آپ نے جس حال میں جس کو رکھا ہے وہ اس حال میں خوش ہے، اور اسی حال میں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہر انسان کو دیکھنے کے حساب سے لگتا ہے کہ انسان یہ ایسا ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کیسا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ چیز ہمیشہ خیال رکھنا کہ جب کسی انسان کو دیکھو تو اس کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ یہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی نوازا ہے۔ ہو سکتا وہ انسان بد نصیب ہو اور وہ تم اس سے زیادہ خوش نصیب ہو، صرف تمہارے اوپر حالات ہی آئے ہوں، وہ پتہ نہیں کس کس حالات سے گزر رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیز آپ کو دی ہے ہمیشہ ہم کو اسی پر نگاہ رکھنی چاہیے، نہ کہ اوپر والوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آپ اپنی حیثیت سے اونچے لوگوں کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو اس کا صلہ الٹا ہی ملے گا۔ اگر آپ اوپر والوں پہ نگاہ رکھیں گے، اوپر والوں کی طرح بننا چاہیں گے تو کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمیشہ شکر ادا کرنا اگر ہے آپ کو تو آپ کو اپنی نیچے، اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ سائیکل والوں کو دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے بائک سے سواری کا انتظام کیا ہے، میں بائک سے چلتا ہوں، فلاں سائیکل سے چلتا ہے، اللہ اس کو بھی دلا۔ جب یہ معذرہ رکھیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت شکر کے موقع عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے دین کے اندر اس کا معاملہ الٹا ہے۔ جب کسی اللہ والے کو دیکھو، کسی بزرگ کو دیکھو، کسی نیک انسان اور مخلص انسان کو دیکھو تو اس کی نیکیوں کے اوپر غور کرو اور اس کی طرف دیکھ کر کے اللہ سے یہ دعا کرو، خواہش کرو کہ اللہ اس عاجز کو بھی ان کی طرح بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی مقام پہ پہنچا دے۔ اچھا ایک چیز اور مسائل فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان جب دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت سے کہتا ہے اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے، ہمارے حساب میں نرمی رکھیے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائیے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ تو جو بندہ یہ تمام دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ جب بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اب بندے کے پاس تو اعمال تو ہے ہی نہیں، اب اعمال جب نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی کریم ذات اس بندے کے اوپر مصائب ڈالتی ہے۔ جو تکلیف میں جب بندہ صبر کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات جو حالات آتے ہیں وہ ہماری گناہوں کے بھی نتیجے ہوتے ہیں، لہذا ہم کو گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو توبہ کرتے رہو، بھائی توبہ معاف تو ہو جائے گا لیکن جب بغاوت پہ آپ اتریں گے نا تو اللہ رب العزت کی بغاوت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔
لہٰذا ہر وقت ہم کو اپنے خالق کی، اپنے محبوب کی یاد اس دل کے اندر رکھنی چاہیے، اور اس دل سے ما سوا کی ہر شے محبت کو نکال کر باہر پھینک دینی چاہیے۔ یہ حق ہے انسانوں کا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس مبارک مہینے کی سعادت اور برکتوں کا نزول زیادہ سے زیادہ ہم سب پر عطا فرمائے، اور پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نیکیوں کی اور اپنے دین کے کام کے راہ میں ہم سب کو ڈال کر اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔